أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل أعمالي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور وراثت کے ساتھ آج انشاءاللہ تعالی ایک نیکسٹ ٹاپک کو ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے، جو ہے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، زمزم، آزمائش اور امید. آج کا جو موضوع ہے وہ آج کے دنوں میں خاص طور پر حج کے لمحات میں ہم سب کے ذہن میں آتا ہے. ان لمحات میں ہمارا دل اور ذہن قدرتی طور پر اس واقعے کی طرف لوٹتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ ہاجرہ علیہ السلام کے درمیان پیش آیا تھا. اور یہ وہ وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر ایک سفر پر تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ہاجرہ علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑیں جہاں ان کو حکم ہوا تھا. یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں اپنی اہلیہ کو چھوڑ دینا تھا. وہ اس قدر غمزدہ تھے کہ بول بھی نہ سکے، کیونکہ جو کچھ وہ برسوں سے مانگتے آئے تھے، جس بچے کے لیے انہوں نے دعا کی تھی، جو بیوی انہیں محبوب تھی، اب اللہ کا حکم تھا کہ وہ انہیں چھوڑ دیں. لیکن انہیں انجام کا علم نہ تھا. وہ مکمل طور پر نہیں جانتے تھے کہ اس حکم کا انجام کیا ہوگا. جب وہ مکہ کی وادی میں پہنچے اور حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑنے لگے تو ان کے لبوں پر الفاظ بھی نہیں آ سکے. حاجرہ علیہ السلام دیکھتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دور جا رہے ہیں، تو وہ آواز دیتی ہیں، یا ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس میں ایک عجیب بات ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہیں. وہ وہیں کھڑی ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا ہے، اور ان کی نگاہیں ابراہیم علیہ السلام پر جمی ہوئی ہیں. اس لمحے میں ایک نہایت خوبصورت اور تاریخی گفتگو ہو رہی ہے. ایک وہ گفتگو جو ایک زمین کی سطح پر ہو رہی ہے اور ایک آسمان کی سطح پر، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان. ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور ہاجرہ علیہ السلام بھی جانتی ہیں کہ وہ اللہ کی بندی ہیں، ایک نبی کی زوجہ ہیں. جب تک اللہ کی طرف سے واضح رہنمائی نہیں ملتی وہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی. وہ دوبارہ کہتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آواز دے کے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پھر بھی جواب نہیں دیتے. بالآخر وہ کہتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیونکہ وہ اپنے شوہر کو جانتی ہیں کہ وہ اللہ کے کسی حکم کے آگے اپنا سر جھکانے سے قطعاً گریز نہیں کریں گے، خواہ وہ ان کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت ان کے درمیان صرف ظاہری طور پہ نہیں بلکہ ایک اسپرچول کنیکشن بھی جاری تھا. ابراہیم علیہ السلام فوراً جواب دیتے ہیں، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. ہم ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، ہم یا ہمارے شوہر کیا کسی کے حکم کے آگے ٹس سے مس نہیں کرتے؟ وہ کون ہے؟ پوچھیے اپنے آپ سے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے یا کوئی اور؟ تب حاجرہ علیہ السلام وہی دعا کرتی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی تھی جب ان کی قوم نے انہیں آگ میں پھینکا تھا. ان کے لیے تو یہ لمحہ آگ میں جھونکنے جیسا ہی تھا نا. ہاجرہ علیہ السلام کے لیے یہ والا لمحہ آگ میں جھونکنے جیسا ہی تھا. انتہائی سخت آزمائش، تنہائی، اکیلا پن، تکلیف، دکھ، مصیبت، اور کوئی بھی نہیں، بس اکیلا بندہ اور اس کا رب. وہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنوں نے دشمنی کی وجہ سے چھوڑا کہ وہ رب کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. لیکن یہاں یہاں تو رب کو مانتے ہیں مگر اس کی آزمائش پر سر جھکا رہے ہیں. وہاں بھی اطاعت کا امتحان ہوا، اور اب اس سے بھی بڑا، یعنی آزمائش کے بعد درجہ بڑھتا گیا، اطاعت بڑھتی گئی تو آزمائش بھی بڑھتی گئی. ایک بہت خوبصورت کوٹ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین.
یعنی کہ ابرار کی سطح کے اوپر جو نیکیاں ہیں، وہ جو مقربین ہوتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جاتے ہیں، ان کے لیے تو وہ گناہوں کے درجے پر رکھی ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کی آزمائشیں بھی ان کے لیول کی ہوتی ہیں۔ تو آزمائشیں اللہ کے پیاروں پر ہی آتی ہیں، مگر کبھی مانگنی نہیں چاہیے۔ تو حاجرہ علیہ السلام وہی دعا کرتی ہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ الفاظ کچھ فرق ہیں، مگر روح وہی ہے۔ کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالی جا رہی ہیں، ایک وادی، ایسی وادی جہاں انسان تو انسان، نہ پانی ہے، نہ درخت، نہ سایہ، نہ جانور، صرف چٹانیں اور ویرانی، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب وہ ایک خاص فاصلے پر پہنچتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو رب کو پسند ہے۔ یہ وہی رویہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر کیا، اور یہی الفاظ دہرائے، اور یہی رویہ ابراہیم علیہ السلام اپنا رہے ہیں۔ دل ٹوٹا ہوا ہے، مگر اطاعت، اطاعت الہی سے معمور ہے۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کعبہ کے پاس ایک ایسی وادی میں آباد کیا جہاں کوئی کھیتی نہیں، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اے ہمارے رب، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ یہ لمحہ ہمارے لیے ایمان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ مقرر کیا ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اگرچہ وہ حکم ہمارے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کی، حاجرہ علیہ السلام نے بھی اطاعت کی، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے بھی کچھ ایسا طلب کیا جو دل کو توڑ دینے والا تھا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہشات کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دی۔ ہم میں سے کسی کی بھی آزمائش اس سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتی۔ میاں بیوی میں جدائی کسی فساد کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور اطاعت مقصود ہے۔ یہ ویسا ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے شوہر کو وفات دے دی جائے، یعنی بیوگی، اس میں بھی اللہ کی مرضی۔ ادھر حاجرہ علیہ السلام، وہ بھی اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھتی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ اللہ نے مجھے یہاں رکھا ہے تو ضرور اس میں کوئی مقصد ہے، وہی مجھے رزق دے گا، میرے لیے وہی راستہ نکالے گا، لیکن صرف اس پر قناعت نہیں کرتی، پھر بھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کیا نشانی ہے؟ کوشش، بندہ مومن کی کوشش صراط مستقیم پر جمے رہنے کی۔ کیا ہم نے اپنی سعی پوری کی ہے؟ پوچھئے اپنے آپ سے، کیا ہم نے اپنی سعی پوری کی ہے، یا درمیان میں ہی چھوڑ دی، یا شروع کرنے سے پہلے ہی گھبرا گئے؟ صفا اور مروہ وہ مائل سٹونز ہیں، وہ سنگ میل ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ ایک بار نہیں چڑھی، حاجرہ علیہ السلام 7 بار چڑھی، یعنی استقامت اور یقین۔ تو کوششوں کا اجر ضروری نہیں کہ فوراً مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ہی مل جائے، ممکن ہے کہ اس دنیا میں نہ ملے۔ سورۃ البقرہ میں جن 5 آزمائشوں کا ذکر آتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے نا۔ تو ان کا دوڑنا صفا اور مروہ کے درمیان اس جگہ کو اللہ کی نشانیاں بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں وہ سب کوشش کر رہی ہیں۔ تو اس اطاعت میں لگے رہنے والے ہر لمحات اور ہر قدم کو اللہ نے مقبولیت دی اور عبادت کا درجہ قرار دے دیا۔ ایک عورت، ایک انسان کی کوشش، اور کوشش کس چیز کی ہے؟ اپنی زندگی کی، اپنی دنیا کی زندگی کی، دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنی اور اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، اللہ نے اس کو عبادت کا درجہ قرار دے دیا۔ سوچئے، کیونکہ پیچھے مقصد اطاعت الہی تھا، تو آگے کرنے والی ہر کوشش اس مقصد کو حیات دیتی گئی اور رب العالمین کے نزدیک بہترین عبادت قرار پائی۔ یہاں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ کہ مقصد اگر واضح ہو تو نیت خود بخود درست ہو جاتی ہے، اور مقصد واضح رکھنے کے لیے
रब की पहचान होना जरूरी है, वरना उसके बगैर तो जिंदगी के अंदर टामक टोइयां ही लग रही होती। फिर उसके साथ फिर क्या है कि हमारी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं जब हम किसी ऐसी मुश्किल में होते हैं, ऐसी जगह पर होते हैं जहां हमें कोई हल नजर नहीं आ रहा होता। हम कहते हैं या अल्लाह मैं तेरे हुक्म पर या हूं, मैं तेरी रजा चाहती हूँ, मगर मुझे मालूम नहीं मेरी मदद कहाँ से आएगी। हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा होता है, वीरानी है, अंधेरा है, ना उम्मीदी है, तन्हाई है, बोझ। तो फिर सही है, फिर सही है। अल्लाह ताला अस्समी अल बसीर है, वो सब सुनता और देखता है। वो मदद जमीन से आए या आसमान से, वो भेजता है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और जमीन को खोलते हैं और जमजम का चश्मा फूट निकलता है। ये सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि दो वादों की तकमील है। पहला वादा हाजर अलैहिस्सलाम को फौरी सुकून और मदद अता करना। दूसरा वादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब कि वो इन्हें और इनकी नस्ल को तन्हा नहीं छोड़ेगा। इसी जमजम की वजह से यमन से कबीला जुरहम आता है और वहां आकर आबाद हो जाता है। मगर हाजरा अलैहिस्सलाम को उस वक्त इन लम्हात की हकीकत का इदराक नहीं था। वो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखती हैं। हाजर अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में इन वादों की तकमील को देख भी नहीं सकी। हाजर अलैहिस्सलाम को अपनी वफात तक इन पर यकीन था, इन वादों की तकमील पर यकीन था। उस वक्त ये अंदाजा भी नहीं था कि अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन पर पैदा होंगे, ना ही इन्हें इल्म था कि आखिरी वही इस जगह नाजिल होगी। मगर अल्लाह ताला ने उनके उठने वाले हर कदमों को, जो है वो उम्रा हो या हज, हमें इन कदमों की पैरवी करने और इबादत का दर्जा दिया। इतना बड़ा अजर क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया कि अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब क्या होता है। खास तौर पर जब हम जिंदगी में ऐसी जगह होते हैं जहां ना आगे रास्ता होता है ना पीछे, एक चट्टान और सख्त मुकाम के दरमियान तन्हाई में, जहां जमीन भी बंजर है, कुछ उगा नहीं सकती। यानी वो माहौल जो अपने अंदर वुसअत और सलाहियत नहीं रखता कि सब्जा उगाए, अपनी पैदावार उगाए। मगर नाउमीदी फिर भी नहीं, तवक्कुल अल्लाह कि इसने किसी मकसद के तहत मुझे यहाँ भेजा है, और अल्लाह ने सारे खजाने वहां पहुंचाए। तो जब हमारी बसारत यानी ये आंखें जो हमें दी गई हैं हमें कोई हल ना दिखा रही हों, तब हमें ये समझना है कि अल्लाह ना सिर्फ हल देखता है, बल्कि वो जानता है कि हमारा ईमान सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी असर रखता है। चाहे आप मर्द हैं या औरत, खास तौर पर वो जिनके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि आप अभी उस नस्ल को साथ लेके चल रहे हैं जिनकी आप तरबियत कर सकते हैं, आपके हाथ में है। आपका यकीन, आपका ईमान आपके डीएनए को मुतासिर करता है, आपकी नस्ल की तारीखी याददाश्त को मुतासिर करता है। आपकी दुआएं, आपका अल्लाह से ताल्लुक आपकी आने वाली नस्लों पर असर डालता है। कहा जाता है कि अगर कोई शराब पीता है तो उसका जिस्मानी असर उसके जिस्म पर 4 साल तक रहता है, और स्पिरिचुअली पता नहीं कितना अरसा रहता है। इसके असरात नस्ल पर भी पड़ते हैं। और मुमकिन है कि उसकी, अगर वो अपने आप को बदलता है और वो अपना ताल्लुक बेहतर करता है, तो मुमकिन है कि वो असरात मिट जाए और आगे वाली नस्ल तक ना जाए। तो फिर ये सोचें कि नमाज का क्या असर होगा। मुमकिन है वो सजदे, वो सुन्नतें और वो इबादतें, वो रब के सामने आजिजी इन असरात को जायल कर दे, खत्म कर दे, जो आपके और आने वाली नस्ल के लिए मोहलिक हैं। इसके लिए तो सब मुमकिन है ना। फिर वुजू, सजदा, कुरान की तिलावत, जिक्र, इन सब का रूह पर जो नक्श होता है वो कितना अजीम है। अल्लाह का जिक्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, ये सब आपको नहीं आपकी पूरी नस्ल को फायदा पहुंचाता है। लिहाजा अपनी इबादात जब हम पढ़ें तो हम इस चीज को जरूर अपने जहन में रखें, क्योंकि जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की, वो अपने साथ वो तमाम नस्ल पैदा करने का सामान लेकर पैदा होता है। यानी कियामत तक उसकी आने वाली पूरी नस्ल उसके साथ मौजूद होती है। हाजरा अलैहिस्सलाम का मक्का में रहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का बायस बना। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं दीन तो अपने एक पर्सनल जो है वो रवैया है, दीन तो अपना अपना है, दूसरों को हमें दूसरों को सिखाने की कोई जरूरत नहीं, हर कोई अपना अपना खुद ही रास्ता सीधा रखे, ये तो आपका पर्सनल मैटर है। तो ये यहाँ से ये वाजे होता है कि दीन जो है ना वो पर्सनल मैटर नहीं है।
آپ کا اٹھنے والا ہر قدم، آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، آپ کی زندگی کے ہر فیصلے آپ کی آنے والی نسلوں تک چلتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاجر علیہ السلام کا وہاں پر رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح جگہ یعنی درست رحم تک پہنچاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے پھر ایک خاتون کا اثار، اور وہ کون ہے؟ سارہ علیہ السلام، جن کی قربانی اور اثار کی وجہ سے حاجرہ علیہ السلام اس مقام تک پہنچی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کہ جن جانوں کو ہم اٹھائے ہوئے ہیں ان کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اور ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہماری ملت کہا، اور اس کے ساتھ ہم اپنی نسل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ، اور یہ ہماری دعا کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ اثر ہے جو حاجر علیہ السلام نے اپنی نسل پر چھوڑا، صرف جسمانی نسل نہیں، اسماعیل علیہ السلام ہی نہیں بلکہ وہ زمین بھی جس پر وہ تھیں اسے بھی برکت دی گئی۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اذان اور مسجد کی آواز صرف مسلمانوں کے لیے، لیکن جب اذان دی جاتی ہے تو فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ سارا علاقہ جو ہے وہ سکینت اور نور سے بھر جاتا ہے جہاں جہاں اس کی آواز جاتی ہے، چاہے آپ کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ اذان ان کے دلوں پر بھی اثر کرتی ہے اور ان کے بھی گھروں سے شیطان کو دور کرتی ہے۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے یہ مقام اختیار کیا تو وہ صرف اپنے لیے نہیں تھا بلکہ وہ ہم سب کے لیے تھا، جو آج بھی اس آواز پر لبیک کہتے ہیں، جو آج بھی ان کے قدموں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جبریل علیہ السلام کو بھیجنا صرف حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں تھا بلکہ قبیلہ جرہم کے لیے بھی ایک دعوت تھی، اور ہمارے لیے بھی، میرے اور آپ کے لیے بھی یہ اللہ کی طرف بلانے والی آواز تھی، شفا کی آواز۔ زمزم اسی شفا کا ذریعہ بنا۔ اب اس زمزم میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ جب قبیلہ جرہم وہاں پہنچا اور حاجر علیہ السلام سے پوچھا کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا ہاں، مگر پانی میرے پر اختیار میرا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں، ایک عورت بظاہر اکیلی ایک شیر خوار بچے کے ساتھ، اور پورا قبیلہ اس کے سامنے ہے، اور وہ یہ جرت مندانہ اعلان کرتی ہے کہ پانی پر میرا اختیار ہوگا۔ کیا اس کے پاس کیا سورس ہے جس کی طاقت کے بل بوتے پر وہ یہ کہہ رہی ہے؟ آج کی زبان میں کوئی کہے کہ اس کے پاس کیا اختیار ہے، وہ تو اکیلی ہے، سب سے کمزور نظر آتی ہے، لیکن حاجرہ علیہ السلام کو یقین تھا اللہ نے انہیں یہاں مقرر کی ہے، اللہ نے ان کی ذمہ داری متعین کی ہے، اور وہ کسی اور کو اپنی اس ذمہ داری پر قابض نہیں ہونے دے سکتی۔ یہاں پر آپ لوگ سوچیں، وہ خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ سسرال میں ہم کچھ بول نہیں سکتے، معاشرے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لوگ ہماری بات نہیں سنتے، میرا میکا بڑا کمزور ہے، یا میرے بھائی نہیں ہیں، یا میرا باپ فوت ہو چکا ہے، یا میں کمزور ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ حاجر علیہ السلام گواہی دے رہی ہیں آج کی عورت کو بھی کہ نہیں، تم دنیا کی نظر سے دیکھ رہی ہو، اللہ نے تمہیں ایمان کی قوت عطا فرمائی۔ ان کا اعتماد اپنی ذات پر نہیں تھا بلکہ اپنے رب پر تھا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے نا آج کے ماڈرنزم اور فیمنزم کے لگنے والے نعروں میں، کہ میں جو چاہوں وہ کروں۔ تو اپنی ذات پر اعتماد نہیں بلکہ کس پر اعتماد ہے؟ اللہ کے اوپر، اور وہ طاقت اللہ تعالیٰ سے لے رہی ہیں۔ دیکھا جائے تو ان کا سماجی رتبہ کیا تھا؟ فرعون کی بیٹی ایک جو اکثر روایات میں آتا ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی تھی، یا اور مصر کی شہزادی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ کس حیثیت سے رہی؟ لونڈی کی حیثیت سے۔ اب وہ وہاں سے تھیں یا کہیں اور سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں چن لیا تھا، اور وہ ہر حیثیت میں، چاہے وہ لونڈی کی حیثیت سے ہیں، اور جب وہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بنی ہے ایک لونڈی سے، ایک صرف ایک سٹیپ نہیں، کتنے سٹیپ فوراً، ایک نہ صرف ایک آزاد انسان کی بیوی بلکہ ایک نبی کی بیوی بنی، تو کتنے سٹیپ انہوں نے فوراً طے کیے، اور انہوں نے اس حیثیت کو فوراً ایکسپٹ کیا، اور وہ ہر حیثیت میں لیڈر تھیں۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے خاتون کی ایمان کی قوت کو دیکھا جس نے ان کے قدم مشکل ترین حالات میں بھی نہیں ڈگمگانے دیے۔ آج بھی ایک خاتون کے ایمان کی قوت کو دیکھ رہے ہیں کہ جس نے مشکل ترین حالات میں اپنے قدموں کو جمائے رکھا، اور ان دونوں خواتین کی پوری طرح کنٹریبیوشن ہے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بنانے میں۔ یہ دونوں خواتین ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کا باپ بنانے میں پوری طرح شامل ہیں۔
تو وہ چونکہ رب تعالیٰ کو پہچان گئی تھیں، اسی لیے انہیں یہ شعور تھا کہ یہ اہم نہیں کہ میں کون ہوں، بلکہ میرا رب کون ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ چاہے میرے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، مال ہو یا نہ ہو، مقام ہو یا نہ ہو، جو کچھ اللہ نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے وہی میرا اصل فریضہ ہے، اور مجھے اسی شان سے زمین پر چلنا ہے۔ یہ اعتماد اپنی ذات کا نہیں، اپنے رب کی ذات کا ہے۔ تو جو حاجر علیہ السلام کو یہ جرت اور خود اعتمادی، جس سے انہوں نے یہ کہا کہ تم یہاں رہ سکتے ہو مگر پانی پر میرا اختیار ہوگا، وہ صرف ایک انتظامی فیصلہ نہیں بلکہ ایک مشن الہی کی نگہبانی کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی جان کو بوجھ نہیں دیتا جب تک کہ اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہ دے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں ہاجرہ کے ساتھ کیا۔ وہ اس کٹھن آزمائش کو اٹھانے کی پوری طرح صلاحیت رکھتی تھی۔ لہٰذا ہم سب کو اپنا زمزم دریافت کرنا ہے۔ ہم سب کو ایک نہ ایک عطیہ، ایک نہ ایک ذمہ داری، ایک نہ ایک پیغام اور رسالت سونپی گئی ہے۔ رسالت کا مطلب ہے پیغام پہنچانا، جس کے لیے اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے، آپ چاہیں تو اسے دوسروں سے شیئر کریں، لیکن اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، اور اگر ہم اس کی صحیح نگہبانی کریں تو وہ ذریعہ بن سکتا ہے شفا کا، خیر کا، رشد و ہدایت کا آنے والی نسلوں کے لیے۔ حاجہ علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ ان کے نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کی نسل سے آنے والے ہیں، اور ان کے چشمے زمزم سے سیراب ہوں گے۔ حاجرہ علیہ السلام دروازہ ہے، وہ اس زمزم کا وسیلہ ہے۔ لہٰذا آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو کمتر مقام دیا یا دین اسلام میں عورتوں کو نظر انداز کیا گیا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح ہم انبیاء کے قدموں پر چلتے ہیں جب ہم حج یا عمرہ کرتے ہیں، تو حاجہ علیہ السلام کے قدموں پر چلتے ہیں۔ ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہوتا، ہمارا حج مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم ان کی پیروی نہ کریں۔ اور زمزم پینا وہ بھی انہی کی محنت، یقین اور دعا کا پھل ہے۔ ان 10 دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان واقعات پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، اپنے یقین کو کامل کرتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو میرا زمزم کیا ہے؟ میں اسے کیسے سنواروں؟ میں اس کی حفاظت کیسے کروں تاکہ قیامت کے دن وہ میرے حق میں گواہی دے؟ زمزم کی تاریخ کے متعلق تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ زمزم کا چشمہ دریافت ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے کے طور پر ہماری ماں ہاجرہ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ ہاجرہ علیہ السلام مصر کے علاقے سے تھیں، وہ اجنبی زمین میں تھیں، اپنے شیخ خوار بیٹے اسماعیل کے ساتھ پانی کی تلاش کر رہی تھیں۔ اللہ نے انہیں یہ پانی عطا کیا، ایک ایسا تحفہ جو ہم آج تقریباً 4000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کے بعد بھی اس کو پی رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، جو عطیہ اللہ نے آپ کو دیا، اگر آپ اس کی حفاظت کریں تو وہ صدیوں ہزاروں سالوں بعد بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن یہی زمزم کنواں جو ہے یہ تنازعات کا مرکز بھی بنا۔ کعبہ کا کنٹرول، زمزم کا کنٹرول، یہی وہ چیزیں تھیں جن پر قبیلوں نے لڑائیاں بھی کی۔ قبیلہ جرہم اور خزاعہ اور دوسرے قبائل کے درمیان تنازع بھی ہوا، اور بالآخر قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ روایات کے مطابق جب جرہم کے سردار کو نکالا گیا تو اس نے زمزم کے کنویں میں خزانے اور اشیاء چھپا دی، اور اسے بالکل کنواں پاٹ دیا اور اسے بند کر دیا، اور اس کا بالکل نام و نشان وہاں سے اوپر سے ختم کر دیا کہ کوئی بھی اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ پاک نہ ہو، اس نے اپنا تزکیہ نہ کیا ہو تو وہ نور سے محروم ہو تو اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے اور دوسروں سے روکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب اللہ آپ کو آپ کا زمزم عطا کرے آزمائش کے بعد یا آزمائش کے دوران، تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، اسے دوسروں سے روکنا نہیں چاہیے۔ زمزم پھر صدیوں تک گم رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے زمانے میں دوبارہ دریافت ہوا۔ 2 یا 3000 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک زمزم جو تھا وہ گم رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو ایک دفعہ خواب کے ذریعے اس مقام کے بارے میں بتایا۔ عبد المطلب قوم کے سردار، خوبصورت، بلند قامت اور فصیح اللسان، ذہین اور باایمان شخص تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عام الفیل کا جو واقعہ ہے، جو ہاتھیوں والا سال ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ جب حبشہ کا بادشاہ ابراہا خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تو یمن میں وہ اپنا ایک کلیسا، یعنی ایک جو چرچ ہے وہ بنانا چاہتا تھا، اور تاکہ لوگ وہاں پر زیارت کریں۔ لیکن عرب
کہ ایک شخص نے اس کو کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اور اس نے اس کو برا بھلا کہا، تو ابراہا نے غصے میں ایک لشکر تیار کیا اور اس نے کہا کہ میں کعبہ کو تباہ کر کے رکھوں گا تاکہ لوگ پھر اس کی جگہ یہاں پر آئیں۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچا، مکہ پہنچا، تو عبد المطلب کو دیکھا کہ عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو وہ اپنے اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلے، اور انہیں اپنے اونٹوں کی فکر تھی، اور وہ اونٹوں کا لے کر جو ہے وہاں سے جا رہے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا تمہیں فکر نہیں ہے کہ میں کس مقصد کے لیے آؤں؟ تو عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں، ان کا رب میں ہوں، یعنی یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن یہ گھر اس رب کا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور ہوا بھی یہی، عبد المطلب اپنے سارے اونٹ لے کر پہاڑ پر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی۔ اور اس واقعہ کا ذکر سورہ فیل میں بڑی جو ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہی ایمان ہے، یقین ہے اور توکل ہے۔ ایمان صرف عقیدہ نہیں، صرف علم نہیں، بلکہ اللہ پر کامل بھروسے کا نام ہے، عمل ہے۔ حاضرہ علیہ السلام نے زمزم کی حفاظت کی، اسی طرح ہمیں اپنے عطیہ شدہ زمزم کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر عبد المطلب نے خواب میں دیکھا عام الفیل سے پہلے والے سال میں کہ جو حتیم کا علاقہ ایریا ہے خانہ کعبہ کے سامنے، جو ایک وہ سیمی سرکل بنا ہوا ہے، حتیم بھی کہتے ہیں اور ہجر اسماعیل بھی کہتے ہیں اس کو، وہ وہاں پر سو رہے تھے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور ان کو خواب آیا کہ پہلی رات خواب آئی کہ طیبہ کھودو، طیبہ کہتے ہیں پاکیزگی، پاکیزہ چیز کو، اور وہ پوچھتے ہیں طیبہ کا ہے کیا ہے، تو خواب ختم ہو گیا۔ دوسری رات ان کو آواز آئی برہ کھودو، برہ کہتے ہیں نیکی کو، تو انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے، تو پھر خواب ختم ہو گیا۔ تیسری رات پھر خواب آئی کہ مضمونہ کھودو، مضمونہ کہتے ہیں وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے، انہوں نے پھر سوال کیا، اور پھر خواب ختم ہو گیا۔ چوتھی رات آخر کار آواز زمزم کھودو، وہ پوچھتے ہیں زمزم کہاں ہے، پھر خواب میں انہیں تفصیلی ہدایات دی گئی، اور زمزم کو کھودا گیا، اور ان کو کچھ نشانیاں بھی بتائی گئیں جس کے تحت انہوں نے عمل کیا، اور وہ انہوں نے زمزم کھودا۔ اور جب وہ زمزم کھود رہے تھے تو جو ان کے دوسرے قبائل کے سردار تھے اور جو لوگ تھے ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی کام یا مشن کوئی کا آغاز کرتے ہیں تو بعض اوقات لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جب ہم اس کام کو کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب زمزم کا کنواں جو تھا وہ دریافت ہو گیا، وہ سامنے آ گیا اور پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو لوگ حیران ہو گئے، اور پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور ان میں سے ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ زمزم کا کنٹرول کرے، اور اب سب نے اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے دعویٰ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور ان کو اس چیز کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہاں پر ایک پانی کا چشمہ ہوا کرتا تھا۔ تو جب اب پانی نکلا تو سب نے اسماعیل علیہ السلام کی طرف نسبت شروع کر دی۔ تو ہوتا یہی ہے نا، شروع میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے کیے ہوئے کام کا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کچھ خاص عطا ہوا ہے تو پھر اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں، یا ہم نے بھی یہی کہا تھا، اور آپ سے زیادہ اس چیز پر آگے بڑھ چڑھ کر اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو عبد المطلب نے بھی وہی کہا جو حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب مجھے آیا تھا، اگر میں نہ ہوتا تو تمہیں اس کنویں کا علم ہی نہ ہوتا، لہٰذا اس پر کنٹرول میرا ہوگا۔ تو یہ جو لیسن ہے ہمارے آج کا جو لیسن ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے کافی پوائنٹس ہیں، لیکن میں آپ کے خاص ساتھ جو ہے دو اہم پوائنٹس کو ہی ڈسکس کرنا چاہوں گی، کیونکہ پوائنٹس تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک تو ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، دوسرا یہ کہ یہ آم، ہر چیز کو ہم ایک مختصر ٹائم میں ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی بعد میں کبھی موقع ملا تو ہم آہستہ آہستہ کچھ اہم پوائنٹس جو بات کے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن جو اہم ترین پوائنٹس ہیں خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے میں اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ اس میں ایک اہم پوائنٹ آتا ہے کوگنیٹو فلیکسیبلٹی، اور دوسرا آتا ہے امپاورمنٹ۔ یعنی کہ فلیکسیبلٹی سے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ لچک ہو۔ اب کوگنیٹو فلیکسیبلٹی کیا ہے؟ کہ سوچ میں لچک کا رویہ پیدا کرنا، اور پھر اس کے ساتھ آ، دوسرا جو ہے امپاورمنٹ، امپاورمنٹ یعنی کہ اختیار اور طاقت۔ تو ہم اس میں تھوڑا سا آج یہ سیکھنے جائیں گے کہ حاجرہ علیہ السلام نے ہمیں یہ جو طریقہ جو سکھایا، اور کہ عورت
कैसे ही मुश्किल हालात में अपने आप को कमजोर न समझे, बल्कि मसाइल का हल निकाले और फैसला लेने की हिम्मत करे, और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपनी ताकत को पहचाने। ये दो सबक हैं जिनको हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हालात के हिसाब से रास्ता निकालना, यानी कि रास्ता बज़ाहिर तो बंद नजर आ रहा है, मगर दूसरा रास्ता ढूंढना, सही करना, और उसमें ये नहीं कि मायूस होकर बैठ जाना। और फिर ये कि वो सलाहियत जो हमें मसाइल का हल निकालने और अपने प्रेशर में अपने आप को संभालने, जिंदगी को आगे बढ़ाने में हमें मदद देती है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि हमारे दिमाग में जो हमारे दिमाग का जो बिल्कुल सामने वाला हिस्सा होता है, जो माथा, जो हमारा फोरहेड है, जो माथा है, उसके जो उसके साथ जो होता है, कि उसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो हिस्सा होता है जो हमें नए हल की तलाश, हमें सोचने और तब्दीली और फैसले करने की सलाहियत देता है। और ये हमारा हिस्सा जब हम 12-13 साल के होते हैं तब ये डेवलप होना शुरू होता है। इसलिए बच्चे उस उम्र में बहुत ज्यादा सवाल करते हैं और आपसे पूछते हैं। वो हर चीज को अपनी नजर से, अपने एंगल से जांचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उनके लिए सिर्फ ये अहम नहीं होता कि आपने उनको कुछ कह दिया कि ये करो तो वो करो, वो उसकी वजह पूछते हैं। तो ये अगर हम अपनी एक ही सोच पर अगर अड़ जाएं, तो हमारा दिमाग जो होता है वो रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है, और हम ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लचकदार होना हमें तो होपफुल बनाता है, यानी कि उम्मीद कायम रखता है। दूसरा ये कि हम पॉजिटिव होते हैं और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि हम अमल के ऊपर ज्यादा उम्मीद रखते हैं, उसके ऊपर फोकस रखते हैं कि हमने काम करना है। और एम्पावरमेंट में क्या है कि इसमें ये इसका मकसद अगर हम खवातीन के हवाले से लें तो ये कि मैं एक बेहतर फैसला कर सकती हूँ, मेरी राय कीमती है, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ, मुझे किसी के रहमो करम पर रहने की जरूरत नहीं है। यानी जब इंसान खुद को कमजोर समझे तो उसका दिमाग जो एक हेल्पलेसनेस का शिकार होता है, बेबसी का शिकार होता है, और फिर ऐसे अल्फाज निकालता है कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, हालात ऐसे हो गए थे, मैं बहुत मजबूर थी। लेकिन जब हम कहते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो हमारा दिमाग जो है वो कुछ खास हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट करता है, जो हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं, जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं, और हमें ऐसे, हमारे दिमाग में ऐसे सोच डेवलप करते हैं कि हमने कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है, हमने अपने आप को बिल्कुल बंद नहीं समझना। तो हर ये चीज जो है ये हमारी सोच के साथ लिंक होती है। हाजरा अलैहिस्सलाम जो है, उनका जो इन दोनों जो आपको मैंने चीजें बताई हैं, अगर उसमें हम उनका मॉडल देखें कि तन्हाई में एक औरत, एक तप्पू, और ये नहीं कि एक छोटी जगह है, पूरा इलाका है जो बिल्कुल वीरान, तन्हा, सहरा, खुश्क पहाड़, कोई दरख्त भी नहीं है, और फिर ऊपर से बच्चा भी गोद में है, और फिर खाना पीना कुछ भी नहीं। तो क्या हाजरा अलैहिस्सलाम ने, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर जा रहे हैं, तो उसी टाइम उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, वावेला मचाना शुरू कर दिया, बैन शुरू कर दिए, और उन पर लान तान शुरू कर दी? नहीं, उन्होंने फौरन क्या अल्फाज कहे कि अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। ये उनके ईमान और तवक्कुल की तरफ पहला कदम था कि उन्होंने फौरन अपने आप को अल्लाह की तरफ लौटाया। यानी सदमे की पहली चोट के ऊपर ही सबर। सबर का मतलब अमल से रुकना नहीं है, जो हमारे सोसाइटी में एक आम फहम जो है वो उस चीज को जाना जाता है, बल्कि मनफी जज्बात से रुकना है, मनफी रद्द अमल से रुकना है, और कोशिश करनी है। हाजिर अलैहिस्सलाम सबर की एक आला तरीन मिसाल है। सबर को डिफाइन करना है तो उनका अमल देख लीजिए। मनफी अल्फाज, मनफी रद्द अमल से रुकना, मगर कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करनी छोड़नी। हमारे यहाँ सबर को जो है ना, इस रुकने के माने में जब लिया जाता है तो हम कोशिश ही करनी छोड़ देते हैं। तो वो दौड़ी हैं, उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, उन्होंने इस चीज पर उनका कामिल यकीन था कि अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, मगर वो हाथ पे हाथ रखकर बैठी नहीं रही, वो दौड़ी हैं, कभी सफा कभी मरवा, उसके ऊपर चढ़ी हैं। और जब पानी निकल आया तो कबीला जुरहम आया, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये पानी मेरा है। यानी बजाहिर उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं, मगर इख्तियार और ताकत, अपनी बात कहना, अपना हक वाजे करना। कोशिश की तो इख्तियार मिला ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश के बगैर इख्तियार नहीं है, कोशिश की तो इख्तियार मिला। हमारी जिंदगी में हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपना, खास तौर के ऊपर सिंगल मदर्स या ससुराल के मामलात में मसाइल होते हैं बाज दफा, तो औरतों को
اس ذہنی لچک کا کوگنیٹو فلیکسیبلٹی اور امپاورمنٹ جو ہے ان کے اندر ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں سننے بھی ملتی ہیں خواتین کو، کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، تم کچھ نہیں جانتی، ہمارے گھر میں تو یہی ہوتا ہے، یا ہماری خاندانی روایات یہ ہیں، یا ہمارا کلچر یہ ہے، یا ہمارے معاشرے میں ایسے ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس چیز پر باور رکھنا کہ میری بات کا وزن ہے، میں کمزور نہیں ہوں، میں حکمت سے بات کروں گی، اللہ سے مدد مانگوں گی۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی طرح ہی کہ میں اس چیز کو سنبھال سکتی ہوں، میں اس ذمہ داری کو سنبھال سکتی ہوں، میں اس جو مالی معاملات ہو جائیں کہ میں ان کو لے کر چل سکتی ہوں۔ تو یہ ہماری روایت ہے، ایسا ہی ہوگا اس جیسے الفاظ کہ تم نے نوکری کر کے تم نے کیا کرنا ہے، بس خاموش رہو، بڑوں کے آگے نہیں بولنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہمارا دین ہمیں یہ سب کچھ نہیں سکھاتا، مگر ہمیں ایک بہتر رویہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، یعنی کہ میں ان چیزوں کا احترام کرتی ہوں، مگر اللہ کا حکم میرے اوپر زیادہ لازم ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ برائی پر، ظلم پر ہمیں خاموش رہنے کا نہیں کہتا، عزت کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں، اور محبت سے میں گھر چلانا چاہتی ہوں، مگر میں ظلم کے خلاف کھڑی ہوں گی، برائی کے خلاف کھڑی ہوں گی، کیونکہ وہ میری آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ پھر یہاں پر کیا ہے کہ حاجرہ علیہ السلام آ, نے ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنی قدر پہچانو، تم ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، اس بات کو جانو، فیصلہ کرنے کی ہمت پیدا کرو۔ یہ میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، میں بھی مشورہ دوں گی، میں بھی فیصلہ کروں گی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مگر اس سے پہلے وہی بات کہ اپنا تزکیہ ہوا ہو، اپنے اندر وہ خالی پن نہ ہو، اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی پہچان سے اپنے آپ کو بھرا ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ، انسان کا مائنڈ سیٹ بھی ویسا بنتا ہے، پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میرے فیصلے کا کیا وزن ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی بات کون سنتا ہے، یا میری تو کوئی سننے والا نہیں، ایسے الفاظ نہیں بولے جاتے۔ اس میں ہمارے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ صحیح کہہ رہی ہوں، اور پھر ہم اپنے حق کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باؤنڈری سیٹنگ کرتے ہیں، اور پھر ایکشن لیتے ہیں، یعنی ہم خاموش تماشائی بننے والوں میں نہیں ہوتے، فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی دباؤ میں آ کر نہیں کی جاتی، یہ جو ہمارے اندر جو ہماری طبیعت بن چکی ہوتی ہے، جو ہم نے جس قسم کی فیڈ سے اپنے آپ کو بھرا ہوتا ہے نا، یہ اس چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات اہم ہے، جو امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو میں بھی آپ کو زیادہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی دونوں جو زوجان تھی، دونوں وائفز جو تھیں، وہ الفا وومن تھیں، یعنی کہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کے اوپر بہترین کردار اور صلاحیت کی حامل تھیں۔ دونوں نے ان کو جو اولاد دی، ان اولادوں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا، اور دونوں کی کنٹریبیوشن ہے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بنانے میں، نبیوں کا باپ بنانے میں، دونوں کی کنٹریبیوشن ہے۔ اور یہاں سے ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ بہترین متاع ہے اس دنیا کی، تو ہمیں وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نیک بیوی ہو تو وہ شوہر کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ تو اور obviously اس میں شوہر کا رویہ جو ہے وہ پہلے شامل ہے، شوہر کا مزاج اور شوہر کا اپنا ایمان جو ہے وہ پہلے ہے، اور پھر اس کے ساتھ ان کا جو ہے اپنی بیویوں سے جو تعلق ہے۔ یہاں پر ایک چیز جو اہم ہے وہ ہے صبر اور برداشت کا فرق۔ صبر، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو ڈیفائن کیا کہ ہاجرہ علیہ السلام بہترین مثال ہے، صبر کو اگر صحیح الفاظ میں ڈیفائن کرنا ہو تو وہ بہترین مثال ہے، مگر ہمارے معاشرے میں ایک تو صبر جو ہے وہ اپنے غلط معنی میں رائج ہے، دوسرا یہ کہ برداشت، ایک لفظ ہے برداشت، وہ ہماری سوسائٹی میں صبر کے ایکویولنٹ آ کے کھڑا ہو گیا ہوا ہے، اور ہمیں برداشت جو ہے اس کو ایک نیکی کی سطح کے اوپر لے کے اور ایک پوزیٹیو رویہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ چیز جو ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ رائج ہوئی کہ صبر کی ایکویولنٹ چلتی ہے، اور اس برداشت کی آڑ میں کیا ہوتا ہے، حق تلفی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے،
اور ہر طرح کی ابیوز ہوتی ہے، جس میں فزیکل ابیوز بھی شامل ہے، جس میں ایموشنل ابیوز بھی شامل ہے، جس میں سائیکولوجیکل ابیوز بھی شامل ہے، اور جس میں اور بھی طرح کی ابیوز شامل ہے۔ اور ان کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ برداشت کا، صبر کا، صبر کرو۔ اور ہوتا کیا ہے جب خواتین اس برداشت کو صبر کا نام دے کر خاموش رہتی ہیں، تو اور وہ اپنی طرف سے نیکی کر رہی ہوتی ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم تو بہت بڑا اجر کما رہی ہیں، مگر ان کا دل خالی ہوتا جاتا ہے، ان کے دل کے اندر ایمان رائی برابر بھی نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے، ہمیں یہ حکم ہے نا کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے، اگر نہیں تو زبان سے برا جاننا ہے، اور اگر نہیں تو دل سے کم از کم اس کو ماننا تو ہے کہ وہ برا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم دل سے بھی اس کو برا نہیں مان رہے تو پھر کیا ہے؟ اس کے پیچھے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں، غلط چیز کو اس پر صبر کا نام دے کر۔ اور جب ہم اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اس کو دل سے بھی برا نہیں جان رہے، اور ہم اس چیز کا بڑا چرچا بھی کرتے ہیں کہ میں نے تو یہ بھی سہا ہے، میں، اور ہم اس چیز کو بہت اپنی ایک نیکی سمجھ کے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو پیچھے ایمان نہیں رہتا، پیچھے دل خالی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بظاہر جو نیکی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنے اوپر اصل میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے؟ ہمارے احساسات خالی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، کائنات کا اصول ہے کہ یا تو اس کو، کسی بھی چیز کو، جو مثلا آپ کا پیٹ ہے نا، آپ نے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھوک آپ کے اندر رکھی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کوئی سپر ہیومن ہوں اور مجھے کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے۔ اگر آپ اپنے پیٹ کو صحیح چیز سے نہیں بھریں گے تو یہ لازم ہے کہ آپ اپنے پیٹ کو غلط چیز سے بھریں گے، جنک کھائیں گے۔ کائنات کے اندر جہاں پر روشنی ہے وہاں پر روشنی ہے، مگر جہاں روشنی نہیں ہے وہاں پر ڈیفینیٹلی اندھیرا ہوگا، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر اندھیرے کو ختم کرنا ہے تو وہاں پر روشنی کا ہونا لازم ہے۔ یہ کائنات کا اصول ہے۔ سیم اسی طرح ہی اگر آپ اپنی جائز احساسات کو، جائز محبتوں کو صحیح طریقے سے نہیں بھریں گے، تو پھر آپ ان چیزوں کو ناجائز راستوں سے بھرنا شروع کریں گے، کیونکہ وہ بھوک آپ کے اندر رہے گی، وہ آپ کو تڑپاتی رہے گی، وہ آپ کو بے چین کرتی رہے گی۔ کیسے؟ بہت زیادہ ہم جب دیکھنے میں آتے ہیں، خاص طور کے اوپر سسرال کے جب معاملات ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ساس اور بہو کے جب معاملات ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ساس جو کہتی ہے کہ میں نے اپنی سسرال میں بڑے ظلم کیے، برداشت کیے، میرا شوہر مجھے مارتا بھی تھا، یا جس بھی لیول کے اوپر جس بھی طرح کا ابیوز اس نے سہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں نے نیکی کی ہے۔ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے احساسات کا پیٹ خالی رکھا ہوتا ہے۔ وہ محبت جس کے اوپر اس کا حق تھا، وہ عزت جس کے اوپر اس کا حق تھا، وہ افیکشن، وہ ایکسپٹنس جس کے اوپر اس کا حق تھا، وہ اس کو نہیں ملا، اور اس کو لڑنے بھی نہیں دیا گیا، وہ لڑی بھی نہیں، اس نے فائٹ بھی نہیں کی، تو اس کے وہ احساسات خالی رہ گئے۔ جب اس کے وہ احساسات خالی رہ گئے تو کیا ہے؟ اب وہ وہی جنریشنل ٹراما آگے کرے گی۔ وہ کیا ہے؟ کہ کیونکہ وہ اس وقت اس نے اپنے آپ کو کمزور سمجھا تھا، تو جو اس سے طاقتور تھے اس کے سسرال میں یا معاشرے میں، تو انہوں نے اس کے اوپر دباؤ ڈال کے اس کو اس کے حقوق نہیں دیے۔ تو اب وہ اس آنے والی پر جو اس کی بہو ہے، وہ اس سے اپنی اس کمی کو پورا کرے گی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کو وہ چیز نظر آئے گی کہ یہ تو میرا حق ہے، اس نے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے۔ اب وہ اپنے اصلی حق سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکی، مگر وہ اپنے سے کمزور کا حق چھین کر اپنا پیٹ بھرے گی۔ اور یوں کیا ہوتا ہے؟ اس نے پہلے بھی ظلم کیا اپنے اوپر، اور وہ بعد میں بھی ظلم کر رہی ہے۔ یہ جنریشنل ٹراما۔ اور پھر اس کے بعد، اور اس کے ساتھ ایک اور رویہ ساتھ آ رہا ہوتا ہے جو کہ سیلف پٹی کا ہوتا ہے۔ وہ سیلف پٹی کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ اس کے ماضی سے آ رہی ہوتی ہے۔ وہ ظلم بھی کرتی ہے اور خود کو مظلوم بھی سمجھتی ہے۔ یہ دو رویے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہو چکے ہیں۔ اور ان جنریشنل ٹراماس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے سکون برباد ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہمیں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو بریک کرنا ہے۔
اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. جو اللہ نے آپ کو زمزم دیا ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے، ایک اور کانسیپٹ جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین چننے کا اختیار نہیں دیا. ہم اپنے والدین نہیں چن سکتے. ہم اپنا خاندان، برادری، کلچر، ملک، وطن، قبیلہ، ذات، رنگ، نسل ہم یہ چن نہیں سکتے. یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جہاں مرضی ہمیں پیدا کر دے. تو ہم اس رب کے اس رضا میں، جہاں اس نے مجھے پیدا کیا، میں راضی ہوں. ہمیں اپنے رنگ، نسل، قد، ناک، اپنی جنس، اپنے خاندان، اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر پارٹ آف دیٹ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم اس کا حصہ ہیں. مگر کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اختیار دیا؟ اپنا زوج چننے کا. آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح کی آزمائش آئی. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جو انسانوں کے اندر، ہمارے اندر کے جو بت ہیں، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے. انہوں نے ہر طرح کے بت توڑے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کہا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. مگر ان کو زوج کی طرف سے ویسی آزمائش نہیں آئی جیسی لوط علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو آئی تھی. وجہ، زوج کا اختیار انسان کے اپنے پاس ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین زوج چننے کا موقع دیا جنہوں نے ان کو ابو الانبیاء کے مقام تک پہنچایا. یہاں پر آپ اس چیز کو یہ دیکھیں کہ جب ہم صحیح زوج کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ ساتھ ہمیں کہاں تک لے کے جاتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے زوج کو سکون کا ذریعہ بتایا قرآن کے اندر؟ پہلے سکون پھر محبت. پہلے سکون ہے پھر محبت ہے. کیونکہ سکون اگر نہیں ہے تو آگے تو کچھ چل ہی نہیں سکتا. سکون کیوں؟ ہر دکھ میں ساتھ. کیونکہ معاشرہ جتنا مرضی خلاف ہو جائے، لیکن اگر آپ کا زوج آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے لیے وہ دکھ، وہ پریشانی، وہ آزمائش کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پر آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے اپنے ذہن میں لے کر آئیے معاملہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کے پاس آئے؟ فوراً خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تعلق جو ازواج کے درمیان ہونا چاہیے تھا وہ ان کے درمیان تھا. ان کو پتا تھا کہ وہ مجھے وہاں سے کمفرٹ ملے گا جو میری دل کی کیفیت ہوئی، جو میں پریشان ہوں. اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے ان کو وہ الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو یاد دلایا کہ آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کون ہیں. ہوتا ہے نا، ہم بھی لوگوں کی تانوں سے، لوگوں کے باتوں سے ہم تنگ آ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا زوج ہمارے ساتھ ہو، وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تم یہ ہو، تم اصل میں یہ ہو، تمہارے اندر یہ خوبی ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کما کے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے راستے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو انہوں نے یاد کرایا کہ اصل میں آپ کی پہچان کیا ہے. تو یہ وہ سکون ہے جو زوج عطا کرتے ہیں. معاشرہ چاہے جتنا مرضی خلاف ہو مگر زوج ساتھ ہے. سارہ علیہ السلام نے ہر قدم میں اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا. وہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، وہ کہیں بھی، وہ معاشرہ پورے کا پورا ان کے خلاف ہے، مگر وہ قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہیں اپنے شوہر کے ساتھ. تو اسی زوج میں اگر سایہ نہ ہو، اگر یہ زوج کا سایہ نہ ہو، وہ والا گھنا درخت نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بعض دفعہ تو راستے الگ ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ ہاجرہ علیہ السلام والی سچویشن ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ کیا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آسیہ علیہ السلام کو ذہن میں لے کر آئیں. میں ان خواتین کی کیوں بات کر رہی ہوں؟ کیونکہ کامل خواتین جو ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں سے صرف 4 خواتین کامل ہوئی ہیں. جن میں سے کون ہے؟ آسیہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. تو آسیہ
बिनते मज़ाहिम, उनको देखें। दुनिया के, आप अगर कहें कि इंतहाई नार्सिसिस्ट इंसान, मतलब बद से बदतरीन इंसान के साथ उनका जोड़ है, अल्लाह ताला ने उनको उस महल में किसी वजह से रखा हुआ है। जैसे हाजरा अलैहिस्सलाम इस चीज को कह रही हैं कि मुझे अल्लाह ने यहाँ पहुंचाया तो कोई मकसद है, और वो मकसद क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आसिया अलैहिस्सलाम को उस फिरौन के साथ रखा हुआ है, क्यों? क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करवानी थी। आसिया अलैहिस्सलाम का लेवल आप देखें, उनका क्या लेवल होगा। एक तो वो उस जालिम के साथ रह रही हैं, और फिर एक नबी की परवरिश का जिम्मा अल्लाह ताला ने उनको दिया। और वो नबी को छोटे नबी नहीं है, पांच उलुल अजम अंबिया में से एक हैं। आसिया अलैहिस्सलाम का ये दर्जा है। और फिर यानी कि, और यहाँ पर आप ये देखें कि जब परवरिश के बाद मूसा अलैहिस्सलाम नबी बने, और बाद में फिरौन ने जब आसिया अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म करना शुरू किए, तो और वो फिरौन जो था वो तो मशहूर था कि वो सख्त से सख्त सजाएं देता है। तो उस टाइम भी मूसा आसिया अलैहिस्सलाम की जुबान से निकलने वाली दुआ को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर लिखा। और वो वाहिद खातून है जो हम इन आंखों से जन्नत को नहीं दे सकते, मगर अल्लाह ताला ने इन आंखों से, अल्लाह ताला ने उनको इस जिंदगी में ही जन्नत दिखाई, अपना घर उनको दिखा दिया। ये उन खातून का दर्जा है आसिया अलैहिस्सलाम का, कि दुनिया में बदतरीन इंसान के पास मिली। तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान क्या था कि उनका, खदीजा रज़ी अल्लाह की जब वफात होने लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सोकनों को जाके मेरा सलाम देना। तो उन्होंने पूछा कि वो कौन है? तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसिया अलैहिस्सलाम, यानी आसिया बिनते मज़ाहिम और मरियम बिनते इमरान। इतना बड़ा दर्जा कि इस एहसान का बदला उनको इस दुनिया में, इसके सिवा दुनिया में तो मिल ही नहीं सकता था, लेकिन इसके सिवा कोई और हो ही नहीं सकता था कि दुनिया में, पूरी दुनिया का इंसानी हिस्ट्री का बदतरीन इंसान अगर उनको दुनिया में मिला, तो उसका, उसके साथ रह के और एहसान के दर्जे पर जिंदगी गुजार के, उनका जो था इनाम ये था कि उनको दुनिया का और इंसानी तारीख का सबसे अजीम इंसान को उनका जौज बना दिया जाए। इतना बड़ा दर्जा। और फिर यहाँ पर आप कल्चर और खानदान के हाथों में जब हम अपने आप को दे देते हैं और हम वहां से एक्सक्यूज लेते हैं, तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला को जहन में लेकर आइए। जब हिजरत हुई है मदीना की तरफ, तो उनसे, उनके कबीले वालों ने उनसे उनका बच्चा छीन लिया, और कहा कि ये अपने शोहर के साथ हिजरत नहीं करेंगे। और कबीले वालों ने उनको भी रख लिया, और बच्चा जो था वो अबू सलमा रज़ी अल्लाह के कबीले वालों ने रख लिया। और अबू सलमा रज़ी अल्लाह और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह की मोहब्बत जो थी वो एक आइडियल मोहब्बत थी। यानी कि उम्मे सलमा ये कहती, जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह की वफात हुई है तो वो, उन्होंने, उनका था कि मुझे इनसे बेहतर कौन मिल सकता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ सिखाई थी, और उससे बेहतर सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई हो नहीं सकते थे। और उम्मे सलमा ने क्या किया? वह वेला नहीं मचाया, वो उस रास्ते पर बैठ जाती थी, दुआएं करती थी। और खैर, जो दिल है वो तमाम इंसानों के दिल अल्लाह के ही हाथ में है। तो उनके कबीले वालों को ही इस चीज का एहसास हुआ, और उन्होंने अल्टीमेटली उनको उनके बच्चे से और उनके शोहर से मिलवा दिया। तो ये आजमाइश है मोहब्बत की। ये आजमाइश किसी न किसी, हम जब इसको अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमने अपनी बरादरी की नाक या खानदान की नाक, या लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी चीज है लोग क्या कहेंगे। हम जब इस कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं ना, तो हम तो अपनी दुनिया तो जो उसमें जो अजियत और बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना, तो हम दुनिया में अजर कमा रहे होते हैं, ना ही हमारा दिल मुतमईन हो रहा होता है। हमारा दिल बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि बंद हो जाता है, हम उस सतह पर पहुंच ही नहीं सकते। तो सबसे पहले यही चीज है कि दिल की हिफाजत। और उसमें आ, हमें हाजरा अलैहिस्सलाम की, जो मैंने आपको जो दो अहम पॉइंट्स बताए हैं, कि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरी एम्पावरमेंट। हम एम्पावर्ड हैं, अपने जमजम की हिफाजत हमें खुद करनी है। अपना वो हक जो हमारा हक है वो हमने खुद लेना है।
ہم نے اس کی حفاظت کرنی، کیونکہ آج ہم جب حفاظت کریں گے، آج ہم جب اپنے اوپر ظلم ہونے سے روکیں گے، تو کل ہم دوسروں پر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اور ان پوائنٹس کو انشاءاللہ تعالی ان کلاسز کے بعد ہم ضرور خواتین کی کچھ کلاسز شروع کریں گے، اور ان اہم پوائنٹس کو ہم ان کلاسز کا ضرور حصہ بنائیں گے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں اتنی زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہیں کہ ہم جب ان کانسیپٹس پر بات کرتے ہیں تو اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ان کو تو سمجھ بھی نہیں آئی، اور ان کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میں یہی کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سمپل سے سمپل ورڈز میں یہ سمجھاؤں، لیکن یہ کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ڈیپلی روٹیڈ ہیں تو ہمیں ان کو بار بار سمجھنے کی، اور اللہ اور رسول یعنی قرآن اور سنت سے اور اپنی تاریخ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو بہترین طور پر انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بہترین طور پر دین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہماری جو جتنی بھی ہماری دین میں جو خواتین جنہوں نے بہترین جو اپنی لیگیسی چھوڑی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کے بھی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، اور اپنا بندہ بنا کے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔